پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے ایک لطیفے سے۔ ہوپ فلی آپ اس لطیفے کو انجوائے کریں گے اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ پیارے پاکستانیوں، آپ سب اس شخص کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ زور زبردستی کا وزیر اعظم نام ہے اس کا شہباز شریف۔ پیارے پاکستانیوں، اس بندے نے ریسنٹلی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ایک لطیفہ سنایا اپنی طرف سے۔ تو جو ہے وہ اس نے بڑی سیریس بات کی کہ بھائی لوگ میری بات کو سنیں گے، بڑا سیریس لیں گے اور میری عقل پر جو ہے وہ بڑا حیران ہوں گے، لیکن ایکچول میں جو ہے وہ ایک لطیفہ تھا۔ یہ خود موقع دیتا ہے عوام کو کہ اس کی باتوں پہ جو ہے وہ ہنسے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میمز بنائے جائیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ایک مشورہ دیا ہے، وہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرے گی۔ ان صاحب نے کیا فرمایا یہ آپ خود دیکھ لیں، سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کاروبار کرنے کے لیے جہاں پر وہ 4-6 مزدور رکھیں، جہاں پر مشینیں لگائیں، دیہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے، محترم زرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے، اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوس، کانسنٹریٹ، مارملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا۔ اب یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی گاؤں دیہاتوں میں جو فروٹ ہوتے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ سٹور کر لینا چاہیے اور کارخانے اور فیکٹریاں لگانی چاہیے اور پھر ان گلے سڑے فروٹوں کا جو ہے وہ جوس نکالنا چاہیے، ان کا آملیٹ بنانا چاہیے، پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اور اس بارے میں زرداری صاحب زیادہ جانتے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری جو اکانومی ہے وہ آسمانوں سے جو ہے وہ باتیں کرنے لگ جائے گی۔ یہاں پہ جو ہے نا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ہم IMF اور امریکہ کو جو ہے وہ قرضے دینا شروع کر دیں گے، کچھ ایسا ہونا شروع ہو جائے گا گلے سڑے فروٹوں کا جوس نکالنے سے۔ وہ کہہ رہے جی آملیٹ، اب فروٹوں سے آملیٹ کیسے بنتا ہے یہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، پتہ نہیں ابھی اس کے دماغ میں جو ہے وہ کیا چل رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں یہ صاحب، اور 5 سال یہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی یہ وزیر اعظم بنا ہے تو ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے۔ اور یہ ان صاحب کی سوچ ہے، گلے سڑے فروٹوں سے انہوں نے جوس اور آملیٹ بنا کے ایکسپورٹ کرنے ہیں اور پھر پاکستان کی جو اکانومی ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر پاکستان میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم پھر IMF اور امریکہ کو قرضے دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس کے بعد جی تھوڑی سی بات کریں گے مسلم لیگ نون کی 2 خواتین کے بارے میں۔ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا ہی۔ آپ سنیں یہ نون لیگ کی خواتین کیا فرما رہی ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ہم صرف اجالے میں چیزیں کرتے ہیں، ہمیں اندھیروں میں چیزیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اندھیروں کی پارٹی نہیں تھی۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سن لیا مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم صرف اجالوں میں کرتے ہیں، اجالوں میں اب یہ کیا کرتے ہیں، ہم اندھیروں میں نہیں کرتے، ہم صرف اجالوں میں کرتے ہیں۔ یہ اجالوں میں کیا کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، آپ عوام ہیں، آپ جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے ان کی جو ہے وہ کہانیاں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اجالوں میں جو ہے اجالوں میں یہ لوگ کیا کرتی ہیں، نیچے ضرور بتائیں۔ اس کے بعد بات کریں گے ان محترمہ کے بارے میں، پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ اور پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی جو اس وقت یہ بنی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر روز اسی کی جو ہے وہ فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ پوری اس نے جو ہے وہ ٹیم رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کیمرے اٹھا کے اس کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سنیں یہ محترمہ کیا فرما رہی ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اور میرا خیال میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اور تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے میڈم چیف منسٹر کو سنا، وہ کہہ رہی ہے جی میں پنجابی کڑی ہوں۔ اب اس پہ بھی میم بنا ہوا ہے جی میں پنجابی کڑی ہوں۔ یہ خاتون اب نانی بنی ہوئی ہے، اس کا نواسہ بھی ہے، اس کی نواسی بھی ہے، خود یہ کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکی ہے کہ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نانی ہوں، میرا نواسہ بھی ہے، میری نواسی بھی ہے۔ تو پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایسے بندے کو دینی چاہیے کہ میں کڑی ہوں۔ کڑی بیسیکلی لڑکی کو کہتے ہیں، کوئی جوان آپ کہہ لیں 15 20 22 سال کی جو ہے وہ بچی وہ کہے تو بندے کو کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ میں پنجابی کڑی ہوں۔
اب یہ اس عمر میں نانی بن کے میں کوڑی ہوں، تو یہ پھر عوام کو خود ہی آپ نے موقع دینا ہے کہ وہ آپ پہ میمز بنائے اور آپ کا مذاق اڑائے. اور جب آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں گی تو آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ عوام میں سیریس نہیں لے گا. اگر آپ کوئی سیریس بھی بات کریں گی تب بھی جو ہے وہ عوام نے آپ کو سیریس نہیں لینا. اس کے بعد ایک اور کلپ چل رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. مطلب بھرمار لگی ہوئی ہے یار کیمرہ مینوں کی. آپ دیکھیں جو اس نے ٹیم رکھی ہوئی اپنی، یہ بھی چلو شکر ہے کہ پتہ چل گیا. یہ بھی کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں، یہ کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا. پوری آرمی اس نے بھرتی کی ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیمرے اس نے پکڑائے ہوئے ہیں، اور یہ خاتون جو ہے وہ اپنی جگہ جگہ تصویریں اور فوٹیجز جو ہے وہ بنوا رہی ہے. ہر اینگل سے کوئی بھی اینگل جو ہے وہ مس نہ ہو. پھر سارا ڈیٹا جو ہے وہ مریم کو شو کروایا جاتا ہے، پھر مریم سلیکٹ کرتی ہے اور بتاتی یہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دو، یہ بھی ڈال دو. یہ اب جب سے وزیر بنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہی کام چل رہا ہے. آج ادھر جا رہی ہے، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ وہ بندر کے ہاتھ میں جو ہے وہ کسی نے ماچس پکڑا دی اور پورے شہر کو جو ہے وہ اس نے آگ لگا دی. اب اس کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. یہ ابھی کہیں کبھی کہیں ایتھے گاڑی کڈو، ایتھے گاڑی کڈو، میں ادھر جانا، میں ادھر جانا، ایدو میری تصویر لاؤ، ایدو میری ویڈیو لاؤ. تو یہ کل وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ پنجاب جو ہے وہ یہ ابھی اسٹار پلس بن گیا اور یہ جگہ جگہ جا کے جو ہے وہ فلمیں بنا رہی ہے. ابھی یہ کلپ جو آپ نے دیکھا ہے اس میں اب ایسا لگ رہا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے بلکہ کسی فلم کی جو ہے وہ شوٹنگ چل رہی ہے. بہرحال اس کو کام پہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی موقع اس کو مل ہی گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بن ہی گئی ہے، تو عوام کی اتنی خدمت کرے کہ عوام کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے محبت پیدا ہو، عوام کو جو ہے وہ اتنا ریلیف دے. یہ جو فوٹو سیشن اور اس طرح کے یہ میڈیا سٹنٹ مارنے کے بجائے اگر کام پہ فوکس کرے اور عوام کو ریلیف دے تو شاید ان کی جو ہے وہ بچت ہو جائے. ادروائز تو جس طرح یہ حالات نظر آ رہے ہیں، یہ جو ان کی بنتی تھی 16-17 سیٹیں بغیر دھاندلی کے، لگتا ہے اگلے الیکشن میں جو ہے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں ملیں گی. تو بہرحال کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.